أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہمارا سلسلہ گفتگو تفسیر سورہ رحمان کے حوالے سے چل رہا ہے اور ہم پیچھے ان نعمات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جو مسلسل پروردگار عالم نے یاد دہانی کروائی ہے، اور اسی طرح سے نعمات کا سلسلہ جاری ہے، اور مسلسل نعمات کو ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جب اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے، انسان کو خلق کیا ہے اور بیان کی تعلیم دی ہے، اور ان کے لیے طرح طرح کے میوہ جات اور زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ، یہ سب کچھ انسان کے لیے کیا ہے، تو پھر اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. عزیزان گرامی، اسی طرح سے نعمات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہماری گفتگو ہے اس حوالے سے خلق الانسان من صلصال کالفخار. بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو کس طرح سے اللہ نے خلق فرمایا، اور قرآن کے اندر انسان کی خلقت کے مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی ہے. تو یہ لفظ صلصال یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ قرآن پاک میں تقریباً 4 مقامات پر آیا ہے، اور ان میں سے ایک مقام یہی آیت ہے کہ جہاں پر بھی یہ ذکر ہوا ہے انسان کی خلقت کے ہی متعلق ذکر ہوا ہے. تو انسان کی خلقت کو یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے صلصال کسے کہتے ہیں؟ صلصال کہا جاتا ہے، اب اس میں ممکن ہے کہ جو دیہات میں رہ چکے ہیں یا دیہات کے ماحول سے آگاہ ہیں تو وہ ان ماحول کو جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے، اور بارش ہوتی ہے میدانی اور صحرائی علاقے کے اندر، تو وہ مٹی ایک ہوتی ہے. مٹی جب بارش ہو کر خشک ہو جاتی ہے تو وہ بعض دفعہ وہ ایک قسم کی عجیب سی مٹی ہو جاتی ہے کہ کنارے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں. اب اگر اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے اس سے. اب یہ جو کھڑکھڑاہٹ کی جس سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اور وہ خاص مٹی جسے کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی وہ ملاوٹ نہیں ہوتی اور اس کی ایک اپنی خاص طبیعت ہوتی ہے، اس مٹی کو عربی کے اندر صلصال کہتے ہیں یا سلسل کہتے ہیں. تو اس سلسل کا جو سلسلہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو ہم نے مٹی سلسل سے خلق کیا ہے. عزیزان گرامی، اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے اس کی اپنی آواز بھی ہے، کہا کل فخار. فخار بھی عربی کے اندر انتہائی مشکل ترین لفظ ہے، اس کے کئی لغات کو بیان کیا گیا ہے،
لیکن فخار یعنی یوں ہے کہ عام طور پر جو اس کا معنی کیا جاتا ہے وہ ٹھیکری کا معنی کیا جاتا ہے. جب ایک برتن ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹ کر وہ برتن جب اس کا ایک حصہ آپ اٹھاتے ہیں، جسے ٹھیکری یا ٹھیکرا بھی کہا جاتا ہے، تو وہ اگر آپ اس کی آواز نکالیں گے تو ایسی آواز نکلتی ہے. یعنی سلسال کیسے ہے؟ جیسے ٹھیکری کی آواز ہوتی ہے. اور میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ وہ خاص مٹی ہے جو دیہاتوں میں، میدانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اس جیسی مٹی کے ساتھ یعنی اس مٹی سے انسان کو خلق کیا گیا ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر تھوڑا سا رک کر یہ باتیں کرنا بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کس طرح سے خلق ہوا ہے. انسان کی خلقت کے کئی ایک مراحل ہیں. ایک تو پہلی تقسیم تو یہی کہ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا، لیکن یہی جسم، اس کے کئی مراحل کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کیسے خلق ہوا ہے، اور اس خلقت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے مختلف مراحل کی طرف اشارہ دیا ہے. کبھی قرآن نے یہ کہا ہے کہ اسی مقام پر جیسے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بلکہ دوسرے مقام پر ہے لیکن لفظ وہی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، صلصال سے ہم نے خلق کیا ہے. اب اسی طرح سے پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خلق کیا ہے وہ مائے بشر، بشر یعنی کہتے ہیں ظاہر کو. یہ جو دیکھیں جیسے انسان کو بھی جو بشر کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہوتا ہے، یہ چمڑا جیسے ظاہر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بشر. تو یہ بھی ہے کہ پانی بشر سے خلق کیا گیا. قرآن نے ایک دفعہ یہ آواز دی، دوسرے مقام پر یہ کہا کمثل آدم خلقہ من تراب، تراب سے انسان کو خلق کیا گیا ہے. اسی طرح سے تیسرے مقام پر الگ الگ سے هو الذی خلقکم من طین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو طین سے خلق کیا. طین اسی طرح سے مٹی ہی کی ایک قسم ہے، اور یہ ہے کہ کبھی کہا جا رہا ہے کہ صلصال سے خلق کیا، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ طین سے خلق کیا، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تراب سے خلق کیا، اور اسی طرح سے کبھی کہا جاتا ہے کہ ماء سے ہم نے خلق کیا. تو عزیزان گرامی، یہ اس انداز سے بتانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بات کبھی اس طرح سے کہا جا رہا ہے کبھی اس طرح سے کہا جا رہا ہے، نہیں، یہ سب کا سب انسان کا میٹیریل ہے. انسان اسی میٹیریل سے بنا ہے. کبھی اس کو تراب بھی کہا جا رہا ہے، ماء بھی کہا جائے، اور عام طور پر مشہور بھی یہ ہے کہ انسان کی خلقت کیا ہے؟ آگ، پانی، مٹی اور ہوا. لیکن اور بھی عناصر موجود ہیں کہ جس سے انسان کی خلقت آئی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن نے اس طرح سے آواز دی ہے کہ انسان کو اس انداز میں ان چیزوں کے ذریعے سے خلق کیا گیا ہے. اب عزیزان گرامی، اسی طرح سے یہ ہے کہ اس کے بعد والی آیت کی طرف اگر اشارہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، خلق الجان من مارج من نار، اس نے، اللہ تعالیٰ نے یعنی الرحمن نے جان کو خلق کیا. من مارجن، وہ جان کس سے ہے؟ مارج سے ہے. مارج کس سے ہے؟ نار سے ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر آج کیونکہ لغات تھوڑی سی سخت ہے، ذرا تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے الفاظ سخت ہیں. خلق الجان، جان کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی نون کے اوپر شد ہے. بعض حضرات نے اسی کو جن کے حوالے سے کہا ہے، بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ ابو الجن ہے. جیسے ابو البشر کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اسی طرح سے ابو الجن جو ہے یعنی جنات کا جو جد ہے، جس سے جنات کی نسل چلی ہے، تو اس کی بات کی جا رہی. بہرحال یہ لغت کے اندر اور تفاسیر کے اندر اس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جان کو خلق کیا. اب چاہے اس کو خود جن مراد لے لیجئے یا یہ ہے کہ ابو الجنات ذکر لے لیجئے، لیکن یہ خلق کیسے ہوا ہے، اس کی خلقت کیسے ہوئی؟
تو یہ ہے کہ من مارج، مارج سے خلق ہوئی۔ مارج کسے کہا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، مارج کا اصل جو لغوی معنی ہے، لغت کے اعتبار سے جو قدیم اور اصلی معنی ہے، اس کا معنی ہے اختلال، مختل ہو جانا، مخلوط ہو جانا، مل جل جانا، گھل مل جانا، جسے مکس کہا جاتا ہے جیسے۔ تو یہ اس کا معنی اس طرح سے خلل، اختلال، مختلف یہ ساری چیزیں اسی سے ہیں۔ تو یہ اس کا اصلی معنی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب یہاں پر جو استعمال کیا جا رہا ہے تو کہا جاتا ہے شعلہ معنی ہے اس کا، شعلہ۔ لیکن اس کو شعلہ بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی شعلے کو شعلہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ اختلال پایا جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھڑکتے ہوئے کسی شعلے کو دیکھے، آگ کو دیکھے، تو وہ کبھی نیلی ہو جاتی ہے، کبھی سرخ ہو جاتی ہے، کبھی سفید ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے اندر اختلال سا رہتا ہے، یعنی اپنے ایک حالت اس کی نہیں ہوتی، اس کی حالت چینج ہوتی رہتی، کبھی کس حالت میں، کبھی کس حالت میں۔ تو یہی وہی مارج، وہی اختلال، وہی اس کا چینج ہونا، مختلف ہونا، یہ اس کے ہونے کی وجہ سے اس کا نام مارج رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی اس کا اصل لغوی معنی اگر ممکن ہے کہ کوئی جدید لغت اٹھائے تو وہاں پہ اس کا معنی شعلہ لکھا ہوگا، لیکن ہم قدیم اور ہم اس زمانے میں جاتے ہیں کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے، احادیث بیان ہوئی ہیں، اس زمانے میں کس معنی میں لغت میں استعمال ہوتا تھا، اس معنی میں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یعنی یہ ہے کہ مختلف اور اختلال کے اس کے معنی ہیں، لیکن کیونکہ آگے شعلہ کو بیان کیا جا رہا ہے اس انداز سے، تو وہ شعلہ بھی اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بھی خاص نقطے کو بیان کیا ہے علامہ محمد حسین طباطبائی نے، جن کی تفسیر المیزان آپ اس وقت نظر بھی فرما رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو یہ تفسیر المیزان کے اندر علامہ یہ فرماتے ہیں کہ آگ کے ہر شعلے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ آگ کا وہ شعلہ کہ جس سے دھواں نہ نکل رہا ہو، بلکہ خود اس کی آگ اور تپش اتنی تیز ہو۔ آپ بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ جب آگ جلتی ہے تو اس کا دھواں بھی نکل رہا ہوتا، لیکن جب دھواں نہ نکل رہا ہو اور وہ آگ کا شعلہ بن چکا ہو، بھڑکتا ہوا شعلہ جسے کہا جاتا ہے، وہ والا شعلہ، تو علامہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ شعلہ ہے، مارج کا وہ معنی ہے۔ اب پھر من نار، یعنی یہ نار سے ہے، نار یعنی آگ۔ تو یوں اب کہا جائے گا کہ انسان کو کس سے، یعنی جن کو، بلکہ جن کو یعنی جان، جو لفظ استعمال ہوا ہے جان، عرض کیا ہے کہ چاہے وہ ابو الجنات ہو یا خود جن ہو، تو یہ ہے کہ اس کو خلق کس سے کیا ہے؟ اس کو کیا گیا مارج، اور مارج یعنی عام سادہ معنی جو اس کا کیا ہے شعلہ، اور شعلہ وہ آگ کا شعلہ، تو اس شعلے سے اس کو خلق کیا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ دونوں کی اصل حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، دونوں کی خلقت کیسے ہوئی، انسان کی اور جن کی۔ انسان کی خلقت ہوئی ہے سلسال سے یا سلسل سے، یہ خلقت کس کی ہے؟ انسان کی ہے۔ اور دوسری خلقت کس کی ہے؟ جان کی ہے۔ وہ جان کس سے خلق ہوا ہے؟ بھڑکتے ہوئے شعلے، آگ کے انگارے سے۔ تو یہ ہے انسان اور جن کی حقیقت۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے اب دیکھنا ہوگا کہ اس سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ کیا مطلب، کیا بتایا جا رہا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اس حوالے سے اس کو محسوس کیا جائے۔ اس میں ایک تو یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ خلقت انسان کو جب بیان کیا جا رہا ہے تو ان میں سے کون پہلے ہے، کون بعد میں ہے، یعنی آیا جن پہلے خلق ہوا ہے یا انسان پہلے خلق ہوا؟ سوال ہے، صحیح ہے نا؟ سوال بنتا ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے کون سا ہے، جن یا انسان؟ تو اکثر کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہوگا، وہ یہ ہے کہ پہلے جن خلق ہوا ہے، جن کی خلقت پہلے ہے اور انسان کی خلقت بعد میں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو کیونکہ وہاں شیطان کا جو ذکر ہوا ہے، کانا من الجن، وہ جن تھا،
تو وہ جن، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جن موجود تھا۔ دوسرے مقام پر بھی یہ ہے کہ الجان خلقناہ من قبل، یعنی جن کو پہلے خلق کیا گیا ہے، یہ بھی قرآن کی آیت موجود ہے سورہ حج۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ جن اور انسانوں میں کیا کوئی مماثلت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے، مماثلت ان میں بھی پائی جاتی ہے، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی، لیکن فرق یہ ہے جاتا ہے کہ جن نظر نہ آنے والی مخلوق ہے ظاہری آنکھوں سے، ظاہری یہ جو آنکھیں اس سے نظر نہیں آتے، اور انسان اس سے نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان جن کے مقابلے میں بشر استعمال ہوتا ہے لفظ اصل، تو وہ جو ہے بشر کو کہا جاتا ہے بشر اس وجہ سے کہ وہ ظاہر ہے، اور جن کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اب شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اسے بھی جنین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وجہ سے یہ اسی طرح سے ہے، جن وہی جو چیز نظر نہ آئے۔ اسی طرح سے جنت کو بھی جنت اس وجہ سے کہا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے وہاں تفصیل سے، صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ وہ باغات گھنے درخت جس کے اندر ہوں کہ جس سے اوپر سے اگر دیکھا جائے تو نیچے سے کوئی زمین نظر نہ آئے، تو اسے کہا جاتا ہے جنت۔ تو یہ سارے شبہات اسی طرح سے ہے، اسی کے ساتھ شباہتیں پائی جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب اسی طرح سے اب سوال یہی ہے کہ مماثلتیں کون سی ہیں؟ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، جیسے انسان مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، یہ ساری چیزیں جیسے ایمان کے حوالے سے تقسیم جب کرتے ہیں تو جو تقسیم انسان کی ہوتی ہے وہی تقسیم جنوں کی بھی ہے، جنوں کے اندر بھی یہ پائی جاتے ہیں چیزیں، اور اسی طرح سے جیسے انسانوں کے اندر انسان بھی ہوتا ہے، یعنی مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے جنوں کے اندر بھی مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی موجود ہے، یعنی یہ اسی طرح سے انسان اور جنوں کی پوری تقسیم ہے۔ صرف فرق اس میں کیا ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ انسان نظر آتا ہے ظاہری آنکھوں سے اور جن ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اور اب یہ ہے کہ عزیزان گرامی اس میں اور توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں واقعیت کے حساب سے بھی یہ ہے کہ بہرحال یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بعضوں کا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جنات کا سلسلہ خرافاتی ہے اور حقیقت نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، جن ایک حقیقت کا نام ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس کے شواہد، اس کے واقعات موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ بریکٹ میں یہ بتاتا چلوں کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ بعض چیزوں میں لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی فلاں بابا صاحب جو ہے وہ جن نکال لیتے ہیں، فلاں صاحب جنات کے مالک ہیں، ان کے پاس جنات ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں خاص طور پر عزیزان گرامی جنات ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو عام طور پر بابے پائے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی جنات وغیرہ نہیں ہوتا۔ میں جب محرم میں جاتا بھی ہوں تو اکثر 8 محرم کو میں گفتگو کیا کرتا ہوں اور اس پہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی بابا صحیح ہے کوئی ایسا کہ جو جنات پر کمانڈ رکھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ میرے اختیار میں جنات ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ لائے پیش کریں۔ اگر کسی کے پاس کوئی تعویذ ہے تو وہ بھی لاؤ میرے گلے میں ڈالو، اگر کسی کے پاس کوئی جن ہے تو وہ بھی لا کر میرے سامنے کھڑا کرو، میں ذمہ دار ہوں، جو نقصان پہنچانا ہے پہنچاؤ۔ نہیں ہے لوگوں کے پاس، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی کمزوریوں سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کمزوریاں کیا ہیں؟ ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل پرابلم ضرور ہے عزیزان گرامی، کوئی ایک نہیں ہے، یعنی اس دنیا کا لازمہ یہی ہے، کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو پریشان نہ ہو، حتیٰ کہ معصومین علیہم السلام بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اور ہوتے ہیں۔ کیسے؟ لیکن فرق ہے ہماری پریشانی میں اور ان کی پریشانی میں، یہ بات واضح رہے۔ ہماری پریشانی دنیاوی حساب سے ہوتی ہے اور ان کی پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں کیا کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری نجات کیسی ہوگی، ہماری اصلاح کیسے ہوگی، دین کو کیسے پہنچایا جائے، حق کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو پریشان
بہرحال اس دنیا کے اندر ہر انسان ہوتا ہے، کوئی دنیا کی خاطر ہوتا ہے، کوئی دین کی خاطر ہوتا ہے، لیکن پریشان ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے عزیزان گرامی پریشان ہوتا ہے، جس سے یہ بابے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ کے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایک واقعات، اب یہ ایک پازیٹیو بات بھی کہہ دینی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ میڈیا والے کئی پروگرام اس بات پر کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں، کئی واقعات دکھا چکے ہیں کہ بھائیو یہ سارے یہاں پہ لوگوں کے پاس یہ ایک ڈرامہ ہے، تو اسی کے اوپر یہ زندگیاں لوگوں کی اتنے پیسے لے رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بعض کو قتل کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر جن بول رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے ظلم و ستم بھی ہوتا ہے اور پیسہ بھی لوٹا جاتا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور آپ اپنے اقربا اور قریبیوں کو بھی اس طرف سے متوجہ کریں۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، جن کا ہونے سے کسی کو انکار نہیں ہے، جن ایک واقعی مخلوق ہے یہ بھی ہم مانتے ہیں، اور یہ بھی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں جنات کے بابے پائے جاتے ہیں ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کا اور وہی آپ کی نفسیات کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہی میں سے وہ اپنا آپ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں اور وہ سب کچھ یہ کر سکتے ہوں تو وہ اپنی زندگیاں کیوں نہیں سنوار لیتے؟ اپنی زندگیاں تو ان کی تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہرحال ہمارا ایک معاشرہ بن چکا ہے، خدا کرے کہ ہمارے لوگوں میں یہ شعور آ جائے اور ان لوگوں سے بچ سکیں کہ جو جنات کے نام پر، تعویذوں کے نام پر، جادو کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، الہی آمین۔ اور عزیزان گرامی اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جن و انس ہر طرح سے موجود ہیں اور ایک مخلوق واقعی ہے، اور یہ ہے کہ اب جب یہ ذکر کیا گیا ہے، اب یہاں پر اس چیز کو محسوس کیا جائے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جن و انس کو خلق کیا گیا ہے کس سے؟ انسان کو تراب سے خلق کیا گیا، طین سے خلق کیا گیا، ماء سے خلق کیا گیا، اور اسی طرح سے سلسل سے خلق کیا گیا۔ لیکن عزیزان گرامی یہیں پر سوچنے کی بات ہے، مٹی، یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی، اس کے اندر کوئی شعور ہے؟ نہیں ہے نا، کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، بے شعور ہے۔ اسی طرح سے جن بھی آگ کے شعلے سے پیدا ہوا تو آگ کا شعلہ بے شعور ہے۔ اب پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے، اے انسان، اے جن، کیوں نہیں سوچ لیتے کہ تمہاری اصل کیا ہے؟ یہ ان کی اصل کی طرف یاد دلائی جا رہی ہے۔ جیسے بعض دفعہ یہ ہے نا کہ آپ نے کسی کے ساتھ بہت زیادہ نیکیاں کی ہوں لیکن وہ آپ کے سامنے اکڑ کر چلتا ہو، فخر سے چلتا ہو اور بہت عجیب انداز سے چلتا ہو، متکبرانہ انداز سے چلتا ہو، تو پھر آپ کبھی کبھی یاد دلاتے ہیں کہ آپ وہ زمانہ بھول گئے جب آپ کچھ نہیں تھے اور آج اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم بھی انسان کو متوجہ کر رہا ہے، تو سلسال سے ہے، تو طین سے ہے، تو تراب سے ہے، تو ان چیزوں سے پیدا ہوا ہے کہ جس کے اندر نہ شعور تھا، نہ عقل تھی، کوئی چیز نہیں تھی، اور وہاں سے نکال کر تمہیں بنا کر ایک باشعور انسان بنا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک بے حس چیز کو حسدار بنا دیا ہے، ایک بے شعور کو باشعور بنا دیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ یہ کس نے کیا ہے؟ الرحمن، پروردگار نے کیا ہے، خدا نے کیا ہے۔ تو پھر جس نے یہ ساری چیزوں کو تمہیں ایسی شے سے ایسی شے بنا دیا تو پھر اس کے بعد تو کیوں خدا کو بھول جاتا ہے؟ یعنی زبان حال ہے یہاں پر کہ تو بنا کن کن چیزوں سے ہے اور بن کر تو اپنی اصلیت کو بھول جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہاں سے نکال کر تمہیں انسان باشعور بنایا گیا اور تم پھر بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس کا انکار کرو گے کہ پروردگار عالم نے تمہیں کہاں سے لے کر کہاں تک پہنچایا ہے؟ ورنہ تو مٹی تھا، خاک تھا، کیا تھا اے انسان تمہارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں تھا، اور انجام میں بھی کچھ نہیں ہونا، واپس وہی مٹی ہو جانا ہے۔ یہ درمیان میں ایک موقع ملا ہے، ایک وقت ہے، ایک پیریڈ ہے
جس میں تمہیں شعور دے کر دیکھا گیا ہے کہ تو انسان کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، پھر نعمت کو گنوانے کے بعد پھر ذکر کیا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تو کس اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا انکار کرے گا۔ تو عزیزو، اس حوالے سے یہ تھا، اور یہ انسان کیسا انسان ہے اور ان کا امام کیسا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا آخر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے اہل سنت برادران کے ایک انتہائی 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور ان کا بہت ہی زبردست قسم کا ایک شعر ہے، خراج عقیدت ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے نام پر۔ وہ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ، توجہ رہے، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ، یعنی فرما رہے ہیں کہ علی علیہ السلام کی محبت کیا ہے، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، یعنی یہ چھپی ہوئی محبت بھی ہے، اور یہ کیا ہے کہ قسیم نار والجنہ، جنت اور جہنم کے بھی تقسیم کرنے والے، وصی المصطفیٰ حقا، اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی برحق ہیں، وصی برحق، امام الانس والجنہ، انسانوں کے بھی امام ہیں اور جنوں کے بھی امام ہیں، اور یہ فقط اور فقط بعد پیغمبر صرف ایک ہستی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جسے یہ کہا جاتا ہے امام الانس والجنہ۔ باقی گفتگو اپنی جگہ پر ہے کہ وہ کیا سلسلہ ہے، لیکن یہاں پر اگر دیکھنا ہے تو فقط اور فقط بعد پیغمبر ایک علی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کے بھی امام ہیں اور جنوں کے بھی امام ہیں۔ تو پھر ہمیں ایسے ہی امام پر فخر کرنا چاہیے، اور ایسے ہی امام کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے، اور اگر نہیں تھامیں گے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر یاد رکھو کہ جب تم انکار کر بیٹھو گے تو یہ نعمت تم سے چھن جائے گی، اور قیامت والے دن اگر اس امام کے ساتھ نہ ہوئے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بس دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں وقت کے امام کی معرفت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں اپنی اصل کو سمجھنے کی اور اس پر سوچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور شعور کے ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں کو انسانی زندگی اور کامل ترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔